نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے قصص القرآن۔ قصہ کی جمع ہے قصص۔ قرآن کریم نے بہت ساری امتوں کی اور انبیاء کرام کی کہانیاں بیان کی ہیں۔ ان کہانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں واضح کر دوں کہ قرآن کریم کئی جگہ پہ قوانین فطرت کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کریم یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ دراصل ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، نفس مضمون ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا نفس مضمون اور سبجیکٹ میٹر تو انسان ہے کہ ایک خدا شناس معاشرہ کیسے بنے جہاں لوگوں کو اپنے خالق حقیقی کی پہچان ہو، لوگ ایک دوسرے سے اچھا معاملہ کریں، ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں سارے لوگ احساس فرض سے سرشار ہو اور ہر آدمی کے ذمے جو حقوق ہوں وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ان حقوق کو اپنے فرائض کو ادا کرے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی۔ ابتدائی آفرینش کا واقعہ، شیطان کے اپنے غرور کے سبب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا واقعہ، اما ہوا کا واقعہ جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام میں آویزش رہی، اس کا بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم جن مشکل حالات سے گزرے، قرآن کریم نے بار بار ان کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد اور سمود کا قرآن نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ یہ ان ساری کہانیوں میں ایک ہی کہانی ہے جو ایک ہی جگہ پہ بیان کی گئی، اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے کہ قرآن کریم نے باقی ساری کہانیوں کو 114 صورتوں میں جگہ جگہ مختلف جگہ پہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بیان کیے ہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے جو ایک ہی صورت میں سیدنا یوسف کا پورا معاملہ بیان کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو بیان کرتے ہوئے صرف یہی نہیں، امم سابقہ ہی کے واقعات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جو واقعات پیش آئے ان کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے بارے میں قرآن نے کہا، اور یہ قرآن کا بیان ہے جب 313 1000 پہ غالب آ گئے اللہ کی مدد کے سبب، تو اللہ میاں نے کہا واللہ یعید بنصرہ من یشاء وان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ اللہ کی مدد کے سبب کس طرح ایک چھوٹا سا طبقہ ایک بڑی فوج پہ غالب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سبق سیکھنا چاہے، اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ اس سے درس لینا چاہے، وہ اس سے سبق لینا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو ان سارے واقعات میں ان کے لیے عبرت کا اور سیکھنے کا مقام ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ یوسف میں قرآن نے کہا کہ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ لاچار کنویں میں پھر وہ ایک غلام کے طور پر بکے، پھر چلتے چلتے پھر وہ بادشاہ بن گئے ایک ریاست کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سارے واقعات میں
دراصل آپ لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن نے کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امم سابقہ کے یہ واقعات بتائیں تاکہ لوگ سوچنا شروع کریں، لوگ غور و فکر کرنا شروع کریں۔ تو یہ قصص القرآن اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ نیکوکار لوگ جب ان پہ افتاد پڑتی ہے اور انسان بلبلا اٹھتا ہے تو یہ واقعات دراصل ان کے لیے ایک ڈھارس کا سبب ہے۔ یہ واقعات پڑھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ انجام کار کامیاب وہی ہے جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اور انجام کار کامیاب وہی رہتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ واقعات نیکوکار لوگوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور اولو الالباب کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے گئے۔ اور قصص القرآن کو آئندہ بھی ہم 2 شارٹ لیکچرز میں موضوع بنائیں گے۔ شکریہ۔